جب بارش ہوتی ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی بارش ہو رہی ہے، انجوائمنٹ ہے ہمارے لیے، چلو گھومنے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو فصلیں ہیں، ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارے جو کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ بارش دو جو ہے وہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اور دوسری قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ جب بادل آتے ہیں نا تو اس صورتحال میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بدل جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ یعنی بارش کو ہمیشہ انجوائمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زحمت بھی بن سکتی ہے اور عذاب کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 899 نمبر روایت ہے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عصفت الريح، جب آندھی چلتی نا، بارش سے پہلے ایک تیز ہوا چلتی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، یہ جو آندھی اور ہوا ابھی تیز چل رہی ہے، میں اس کی خیر و بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے سب ہمارے لیے بہتر رکھنا، اور اس میں اگر کوئی برائی ہے، اس میں کوئی فتنہ ہے، کوئی آزمائش ہے ہمارے لیے یا کوئی عذاب ہے، تو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ دعا کرتے۔ یہ دعا ہمیں آندھی جب چلتی ہے تب کرنی چاہیے، ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے، بس ہم لوگ کھڑکیاں دروازے بند کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، آندھی چل رہی ہے، اور کبھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہم انتظار کرنے لگتے ہیں کہ بارش آنی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس آندھی کے ساتھ بارش ہی آئے، عذاب بھی آ سکتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، امی جان فرماتی ہیں، قالت وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ خرج ودخل واقبل وادبر۔ جب آسمان پہ بادل آ جاتے نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کہ بھئی آسمان سے بھی کیا نازل ہوگا، پتھروں کی بارش تو نہیں ہو جائے گی کیا؟ ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں نازل ہو جائے گی کہ جو ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے، یا بارش ہی اتنی برسے کہ ہم لوگ پریشان ہو جائیں اور ہماری جو ہے موت اس پانی کے ذریعے ہی واقع ہو جائے؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کہ ان پر موسلا دار بارش، ہم نے آسمان سے جو پانی ہے اس کے دروازے کھول دیے، پانی پانی۔ نوح علیہ السلام کی ساری قوم پانی میں غرق ہوئی تھی نا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنا کر جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اسی طریقے سے آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، کہ بادل آئے ہیں تو جو ہے وہ پتھر برس رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم کا جب تذکرہ کیا، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، تفسیر ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حجارۃ من سجیل لتکذیبہم، ان کے جو نوکدار پتھر تھے نا، ان کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو نازل کیا۔ تھے تو وہ بادل ہی، اب وہ بادل تھے جو کہ آسمان سے پتھر برسا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نوکدار پتھر ان کے اوپر لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بادل آئے تھے بارش برسانے کے لیے، لیکن بارش نہیں برسائی، عذاب بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اور قوم سبا جو تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان پر بھی الماء الغزیر، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر جلالین میں، اس کی تفسیر میں یہ مذکور ہے کہ بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی ان پر عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ تو جب بادل آتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ جب تک بارش برستا نہیں تھا، فائزہ امطرت یا فائزہ ماترت سریان ہو، جب بارش برس جاتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور پریشانی کا عالم ختم ہو جاتا، اور پھر دعائیں کرنے لگتے اور فرماتے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس کو نفع بخش بارش بنا دے۔ اور امی جان سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، بارش آ رہی ہے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پھر قوم عاد کا ذکر کیا اور فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ جب انہوں نے ایک بدلی دیکھی، ایک بادل دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، تو قالو، انہوں نے کیا کہا، یہ بادل آ رہا ہے ممطرنا، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ لیکن ہوا کیا، پتھروں کی بارش ان پر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بارش ان پر ہو گئی۔ تو اس وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ تو جب بھی بارش ہو تو ہمیں، اگر ہمارے لیے نقصان دہ بارش ہے تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں،
سب سے پہلے اللہم صیبا نافعہ والی دعا، جب بھی بارش ہو اللہم صیبا نافعہ، یہ دعا یاد کر لیں، پڑھیں۔ بارش رحمت بھی ہوتی ہے اور زحمت بھی، ہمیشہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی کہ جب بارش ہو رہی ہے چلو یار سموسے پکوڑے منگوا لو جی، چائے کا موسم آ گیا جی، فلاں چیز ہو گئی ہے، چلو باہر گھومنے کے لیے چلتے ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بارش ہمارے لیے عذاب بن جائے، برستی رہے رکے ہی نہ، شہروں کے دیہاتوں کی جو فصلیں ہیں سب تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں۔ جب بارش زیادہ ہوتی ہے بجلی کا نظام نہیں چلتا، جب بارش زیادہ ہوتی ہے راستے خراب ہوتے ہیں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے ٹریولنگ کے مسائل ہوتے ہیں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے گھروں میں لوگ وہ دکانوں پہ دکانیں نہیں کھول پاتے، تو یہ ساری مسائل بارش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔